بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ دل تھام کے یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کا گھر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں حسن اور حسین کے رونے کی آواز پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور پاک بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولا کہ بیٹی دروازہ کھولو۔ اندر سے بی بی فاطمہ کی آواز آئی کہ اے بابا جان، میں دروازہ کیسے کھولوں، کیونکہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی، وہ پھٹ چکی ہے۔ میں پاؤں کو ڈھانپتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور سر کو ڈھانپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ بابا جان، میرے پاس اور چادر بھی نہیں جسے میں اوڑھ کر آپ کے سامنے آ سکوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار پر لٹکائی اور حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جان کی وہ چادر اوڑھ کر دروازہ کھولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کی آنکھوں کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور آپ بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اے فاطمہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگیں کہ اے بابا جان، آج مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے استقبال کے لیے نہ آ سکی۔ بابا جان، آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے اور بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں بابا جان، آپ حکم کریں۔ پیارے نبی بھی اپنی بیٹی کی بات سن کر زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز میرے کانوں میں تیزی سے پڑی تو میں پریشان ہو گیا۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا بابا جان، روئیں نہیں تو کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں دی۔ حسین اپنے نانا جان کی انگلی کو چوسنے لگے اور حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام کیا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی اور حضرت بی بی فاطمہ نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگیں، اور حضرت بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کو اٹھایا اور پوچھا اے فاطمہ بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں اے بابا جان، آپ کی بیٹی کا آج 4تھے دن کا فاقہ ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھیں۔ آپ نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، حتیٰ کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا۔
اس لیے بابا جان کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو بی بی پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بابا جان، پہلے دن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، اور جب دوسرے اور تیسرے دن بھی کچھ نہ تھا تو میں نے 2 پتھر اور باندھ لیے، اور بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا واقعہ ہے، یعنی آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ پھر زار و قطار رونے لگیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی پاک نے جب جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو دیکھا کہ سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی جتنا چاہو یہاں سے سونا اٹھا سکتی ہو، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ دوبارہ رکھ دیا اور فرمایا کہ بابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور فرمایا کہ اے بیٹی صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ اے بیٹی تمہارا 3 دن سے فاقہ ہے اور میرا 4 دن سے ہے، اسی لیے میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے، لیکن پھر بھی وہ اتنے بھوکے اور فاقے سے کیوں رہتے تھے؟ آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ کی امت غریبی کی وجہ سے ایمان کا سودا نہ کرے، اور ایسا نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان و شوکت کی زندگی گزاری تھی اور ہم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، آپ کے ایک اشارے سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، اور آپ کے اشارے پتھر کو بھی کلمہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو سب سے پہلے ملیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔